یہ اللہ کا ولی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کو موت آ گئی ہے، اب یہ نہیں سن سکتا۔ قرآن کہتا ہے نہیں سن سکتا، انک لا تسمع الموتى۔ پھر کہتا ہے اگر مردہ نہیں سن سکتا تو تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بھائی کو دفنا لیتے ہو، اپنے بھائی کو دفنا لیتے ہو، دفنانے کے بعد جب وہ رسا اپنے گھروں کو واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ میت، وہ مردہ اپنے وارثوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، قرآن کہتا ہے مردہ نہیں سنتا، صحیح بخاری کی حدیث سند صحیح، مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں گئے بلکہ دوسری حدیث مردے کے سننے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیش کی جاتی ہے کہ جب بھی تم قبرستان سے گزرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ جب سنتے نہیں ہیں تو سلام کس لیے؟ تیسری دلیل جنگ بدر ہے، کافروں کے 24 سردار، بڑے بڑے کافر سردار قریشی قتل ہو گئے، صحابہ کرام نے ان کی گردنیں اڑا دی اور انہیں اٹھا کے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ تیسرے دن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کنویں کو جھانکا، صحیح بخاری کی حدیث، کنویں میں جھانکا اور جھانک کر کہا یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان ایسرکم اتاتم اللہ ورسولہ۔ اب تو تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہوگی، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے قریش کے سرداروں اور امیروں، اب تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہوگی کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ ابو جہل، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اس کی گردن سے پکڑ کر کہا ابو جہل بتا اب تمہیں سمجھ آئی، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، رب کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب مردہ نہیں سنتا، جب مردہ نہیں سنتا پھر یہ کیا ہے؟ دلیل ہے نا۔ دین نہیں پڑھتے ہم، دین نہیں پڑھتے، شریعت نہیں پڑھتے ہم، یہ قرآن مجید جو ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ یہ ترجمے کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ پورے مجمع میں سے کسی ایک کو بھی آتا ہو، یہ تو گمراہ نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ ہدایت والی کتاب آتی ہی نہیں ہے، ہدایت والی کتاب کا علم ہی نہیں ہے، ہدایت والی کتاب تو پھوکا پھاکی کے لیے رکھی ہوئی ہے، گھول گھول کے پینے کے لیے، یہ کوئی ہدایت کے لیے تھوڑی۔ اب اس کے ساتھ تو مذاق کیا جا رہا ہے، قرآن کی توہین خود کرتے ہو، پھر غیر مسلموں کے گھروں کو جلا دیتے ہو۔ سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے، جتنی توہین قرآن کی آج مسلمان کر رہے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ ایک بات بھی ہم قرآن کی نہیں مانتے، ایک بات بھی نہ خوشی کی، نہ غمی کی، نہ کوئی عبادت کی۔ ہمارا کوئی بھی عمل چھوٹے سے لے کے بڑا تک کوئی بھی عمل اس قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ بات کر رہا تھا یہ دلائل ہیں مردے کے سننے کے، یہ مردے کے سننے کے دلائل ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جواب دے گا اس کا۔ قرآن کہتا ہے مردہ نہیں سنتا اور حدیث کہتی ہے مردہ سنتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کچھ کہے اور حضور کا فرمان کچھ اور کہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں۔ پھر وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ الفاتر ہے، آپ گھر میں جا کے مطالعہ کریے قرآن مجید کا۔ سورۃ الفاتر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے
سنواتا ہے وما انتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انتا ضمیر مخاطب کی ہے، حضور سے خطاب کیا جا رہا ہے، اپنے محبوب سے اللہ مخاطب ہے، اے میرے نبی وما انتا، اور آپ بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں دفن ہے، اے محبوب آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ ان کو سنانا اللہ فرما رہا ہے، یہ میری صفت ہے۔ مردے کو سنانا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ جھوتیوں کی آواز سنوائی، اللہ نے سنوائی۔ میں جھوتی ایسے کسی کے قبر پر مار کر اپنی جھوتی کی آواز کسی کو نہیں سنا سکتا۔ ان جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حضور کی باتیں سنوائی۔ سنو، وہ اسی وقت کی بات تھی۔ قبرستان جانے میں سلام کا جو حکم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردے سلام سنتے ہیں، بلکہ دعا آتی نہیں ہے، ترجمہ جو نہیں آتا۔ دعا کا مطلب ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہارے اوپر رب کی سلامتی ہو، من المومنین والمسلمین، اے مومنو مسلمانو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہیں آ کر ملنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم ہمارے اپنے لیے بھی عافیت کی دعا کرتے ہیں اور تمہارے لیے بھی عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، یہ دعا سکھ لی گئی ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان قبرستان سے گزرے اپنے مردے بھائیوں کے لیے دعا کر کے جائے، بغیر دعا کے نہ جائے۔ یہ دعا ہے میں اور آپ، حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرے ہوئے کو، کسی مردے کو 1,24,000 کم و پیش انبیاء حضور سے پہلے آئے، آپ کسی کی قبر پر جا کر انہیں کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظوں کے ساتھ فرما دیا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، میں سنا سکتا ہوں، محبوب آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ لیکن اب میرے بھائی، میرے بزرگ جو قبروں اور مزاروں پر جا کے ان بزرگوں کی قبروں پر، میں یہ نہیں کہتا وہ اللہ کے جو بزرگ ہیں وہ بزرگ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ انہیں ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزار کے اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کا قرب حاصل کر گئے۔ وہ انہیں ٹوٹکوں پر نہیں رہے جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں، انہوں نے فاقے برداشت کیے ہیں، انہوں نے سفر جھیلے ہیں، انہوں نے بھوک برداشت کی ہے، لوگوں کے تانے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے اپنی زندگیوں میں برداشت کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تب جا کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام دیا کہ وہ اللہ کے ولی بنے۔ اور ہمیں نہ وہ کہہ کے گئے ہیں، نہ قرآن کہتا ہے، نہ حدیث کہتی ہے کہ ان کے مر جانے کے بعد تم ان کی درباریں بنا دو، تم ان کی مزاریں بنا دو، پھر ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ، پھر ان پر غسل کرو، پھر ان کی نظر نیاز کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر جائز نہیں ہے۔ نظر، دعا، یہ سب عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو شرک ہے یہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی ہر غلطی برداشت ہے، دنیا کا ہر گناہ قابل معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو معاف نہیں کرے گا اور جسے مرضی چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنا سنایا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق